اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کے مطالعہ کا آغاز کریں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس کا ایک نام سورہ الاسراء بھی ہے، اور اسراء کا مفہوم ہوتا ہے رات کا سفر۔ یہ سورہ شان نزول کے لحاظ سے 50ویں اور ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 17ویں صورت ہے۔ اس میں کل 111 آیات ہیں جو کہ 12 رکوع پہ مشتمل ہیں۔ سورت کا نام آیت نمبر 2 میں مذکور ہے۔ بنی اسرائیل کا لفظی مفہوم اللہ کے بندوں کے بچے ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 1 جو کہ آیات 1 سے 10 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ لنرجہ من آیاتنا، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی کچھ نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ انڈر لائن لفظ ہے اقصی، اس کا روٹ ہے کسو، کاف صاد واو، دور کی یا دوسرے سرے کی، فار اینڈ۔ یہ آیت واقعہ معراج کے پہلے حصے کی یاد لاتی ہے۔ تفاسیر میں درج تفصیلات کے مطابق رجب کی 27ویں شب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں جبریل نے سینہ مبارک کو کھول کر دل نکالا، آب زمزم سے دھویا اور پھر سے دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام نے آپ کی اقتداء میں صلاۃ قائم کی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف لے جایا گیا، لیکن اس سفر کی تفصیلات اس سورہ میں نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے کچھ کا بیان سورہ نجم میں موجود ہے اور آپ اپنے طور پہ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں بیان دیگر واقعات، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پہ رب کریم سے ملاقات کی طرح اس واقعہ میں بھی رات کا ہی تذکرہ ہے۔ اس بات پہ غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رات سے مراد رات کے حواس یعنی غیب کی دنیا کا انکشاف ہے۔ سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت عطا فرمائی، تو وہ بھی رات کے حواس ہی تھے۔ لفظ معراج کا مفہوم عروج کرنا یعنی بلندی کی طرف سفر کرنا ہے، اور اس سورہ میں اس واقعہ کو بیان کرنے کی ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ ہم سب کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہم اپنی ذات کو کیسے عروج دے سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز مومن کی معراج ہے۔ مقام غور ہے کہ ہم میں سے اکثر باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ معراج حاصل ہوئی ہے۔
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنایا اسے ہدایت بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ نہ بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل. ذریات من حملنا مع نوح، ذریت ان کی جنہیں ہم نے لا دیا نوح علیہ السلام کے ساتھ. انہ کانا اب شکورا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندے تھے. انڈر لائن لفظ ہے ذریات، ذرے مرکز کے گرد گھومنے والے، پیروکار، آف سپرنگ. رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، اور یہ تاکید کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہ بنانا، اپنی تمام حاجات صرف اسی سے طلب کرنا اور صرف اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھنا. ان آیات میں یہ عقدہ بھی کھول دیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کون ہے. بنی اسرائیل کا لفظی مفہوم اللہ کے بندوں کے بچے ہے، اور ان آیات کے مطابق وہ تمام لوگ جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کشتی میں سوار کر دیے گئے تھے، ان کی اولادیں بنی اسرائیل ہیں. گویا اس وقت کرۂ زمین پہ موجود تمام لوگ، خواہ ان کا تعلق کسی بھی طبقہ فکر سے ہے، بنی اسرائیل ہیں. ان آیات سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ عروج حاصل کرنے کا طریقہ انبیاء کرام کی طرز عمل کے مطابق زندگی بسر کرنا اور شکر گزاری میں رہنا ہے. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے طے کر دیا بنی اسرائیل کے بارے کتاب میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں کئی بار، اور تم ضرور سرکشی کرو گے، ایک بڑی سرکشی. لَتَعْلُنَّ، تم ضرور چڑھ کر رہو گے. You will surely soar. رب کریم نے بنی اسرائیل کو اپنے قانون سے آگاہ کر دیا کہ اگر تم انبیاء کرام اور ان کی راہ پہ چلنے والے نیک اور صالح بندوں کی طرز کو چھوڑ دو گے تو یہ ناشکری کی راہ ہوگی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم زمین میں دنگا و فساد مچاتے پھرو گے اور سرکشی کرو گے. یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے جس کا اظہار سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں ہوا تھا، جب رب کریم نے زمین میں خلیفہ بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا. ترجمہ، اور جب فرمایا تمہارے رب نے ملائکہ سے، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. انہوں نے کہا کہ آپ بنائیں گے اس میں جو فساد کرے اس میں اور خون بہائے. گویا سرکشی اور نافرمانی کی طرز کسی بھی قوم یا افراد کے عروج کی بجائے زوال کا سبب بن جاتی ہے. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب آیا ان میں سے پہلا وعدہ، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، ہم نے اٹھائے ان پہ اپنے بندے سخت جنگجو، پس وہ جاگ اسے تمہارے علاقوں میں. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور وعدہ ہو کر رہنا تھا. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے لوٹا دی تمہاری باری ان پر. وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور مدد دی تمہیں اموال اور بیٹوں سے اور کر دی تمہاری نفری اکثریت میں. تو پہلا انڈر لائن لفظ الدیار، اس کا مادہ دور ہے، دال واو رے، جہاں تم چلتے پھرتے ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں تمہاری آبادیاں، یور ہوم ٹاؤن. فجاسو، اس کا مادہ ہے چاؤس، جیم واو سین، سو چھان مارا، آخری حد تک گئے. سو دے اینٹرڈ، جب سرکشی کا پہلا موقع آیا تو قانون ربی کے مطابق نافرمانوں کے مقابل ایسے بندے اٹھا کھڑے کیے گئے جو نہایت زور آور تھے. وہ ان کے علاقوں میں گھس کے ہر طرف پھیل گئے اور ان کی خوب خبر لی. ان کا یہ انجام مکافات عمل کے اسی قانون کے مطابق ہوا تھا جس کے بارے انہیں پہلے سے ہی خبردار کر دیا گیا تھا. کچھ عرصے کے بعد
رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ ان کی باری انہیں لوٹا دی اور مال و اولاد کے ساتھ ان کی تعداد بڑھا دی۔ یہ باریاں بھی قانون ربی کے مطابق ہیں۔ سورہ نام آیت نمبر 140 میں ارشاد ہے، اگر تمہیں پہنچا ہے کوئی صدمہ، تحقیق پہنچ چکا اس قوم کو بھی ایک صدمہ اسی کی مثل، اور یہ ایام ہیں ہم باری باری پھیرتے ہیں اسے لوگوں کے مابین، اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ ایمان والوں کو اور ٹھہرا دے تم میں سے شہادت دینے والے، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت فرماتا ظلم کرنے والوں سے۔ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے احسن کیا تو احسن کیا اپنے ہی لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برا کیا سو اپنے ہی لیے، وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، پر جب آ جاتا ہے وعدہ اس سے اگلا تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہرے، وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ داخل ہو جائیں تمہاری مسجد میں جیسے داخل ہوئے تھے پہلی بار، وَلَيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ تباہ و برباد کر دیں جس پر بس چلے۔ لَيُتَبِّرُوا اس کا مادہ ہے تبر، تے بے رے، تاکہ تباہ و برباد کر دیں، so as to destroy۔ اے قاری قرآن، اس اصول کو یاد رکھو کہ اگر تم لوگ احسان کی روش اختیار کرتے ہو تو در حقیقت اپنا ہی بھلا کرتے ہو، اور اگر تم برائی کی راہ اختیار کرتے ہو تو اس کا وبال تمہارے ہی اوپر پڑتا ہے۔ جب تم پھر سے دنگا و فساد اور قتل و غارت گری مچاتے ہو تو قانون مکافات کے مطابق تمہارے ساتھ اسی طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، اور تم پہ کچھ ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے جو تمہارا حلیہ بگاڑ دیں، تمہاری مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح اس سے پہلے گھسے تھے، اور جس چیز پہ بھی ان کا بس چلے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ قانون ربی بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی قوم کے واقعات کی حیثیت ایک مثال کی ہے تاکہ وہ قانون بالکل واضح ہو جائے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پہ رحم فرمائے، وَإِنْ أُتْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم اعادہ کرو گے ہم بھی اعادہ کریں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنا رکھا ہے جہنم کو کافروں کے لیے حصار بند جگہ۔ اتم اس کا مادہ ہے عود، عین واو دال، تم نے پھر سے کیا، یو ریٹرن ٹو، یو ریپیٹ، تمہاری قسم پرسی کی وجہ سے کچھ بعید نہیں کہ رب کریم تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے۔ لیکن یاد رکھو ان آیات میں بیان کردہ مکافات کا قانون پوری طرح سے نافذ العمل ہے۔ اگر لوگ نافرمانی، سرکشی اور ظلم و ستم کی راہ اپنائیں گے تو ان کا حشر بھی بالکل اسی طرح سے ہوگا جو اس سے پہلے اس طرح کے کام کرتے رہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں نہ تو کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی تعطل واقع ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، استکبار کرتے ہوئے زمین میں اور مکر کرتے ہوئے برے، اور نہیں گھیرتے برے مکر مگر اسی کے کرنے والوں کو، سو نہیں وہ انتظار میں سوائے سنت اولین کے، پس تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی واقع ہوتے، اور نہ تم پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تعطل واقع ہوتے۔ کفران نعمت اور حق کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے، اور جہنم سے مراد ایک ایسی حصار بند جگہ ہے جہاں سے بھاگ نکلنے کا کوئی موقع موجود نہیں ہے، اور اس میں پڑے شخص کو اپنا کیا بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب واصف علی واصف جہنم کو ایک ایسے ہسپتال سے تشبیہ دیتے ہیں جہاں موذی امراض کے لوگوں کو سخت پہرے میں رکھ کر ان کا کڑا علاج کیا جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت فرماتا ہے اس کی جو سب سے زیادہ قائم ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے مومنین کو
جو صالح اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، وان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، اور یہ کہ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت کا، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے المناک عذاب۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت اور رہنمائی کا اصل منبع قرآن کریم ہے، اور اس پہ صاحب قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنا درجات بلند کرنے اور نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ یہ ایمان لا کے عمال صالح سر انجام دینے والوں کو اچھے انجام اور بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے، جبکہ جو لوگ آخرت یعنی موجودہ دور زندگی کے بعد آنے والے مراحل پر ایمان نہیں رکھتے، یہ انہیں المناک عذاب کی خبر سناتا ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کا۔ قرآن کریم میں بیان دیگر اہم واقعات کی طرح واقعہ معراج میں بھی رات کا ہی تذکرہ ہے۔ تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رات سے مراد رات کے حواس یعنی غیب کی دنیا کا انکشاف ہے۔ سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر غیب کی دنیا کا انکشاف ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے قربت عطا فرمائی، تو وہ بھی رات کے حواس تھے۔ قرآن کریم اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں عروج کا باعث بن سکتی ہے۔ اس راہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا کامیابی کے لیے لازم ہے، جبکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ کی بجائے کسی اور راہ پہ چل دیتے ہیں، وہ معاشرے میں دنگا فساد، بد امنی اور بے چینی کا سبب بن جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں بھی یہ چیزیں ایک حد سے بڑھ جاتی ہیں، وہ عذاب کا مستحق بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔